سچی کہانیوں میں دلچسپی رکھنے والے سامعین السلام علیکم۔ بیٹیاں کتنی بڑی رحمت ہوتی ہیں یہ تو آپ سب کو پتہ ہوگا ہی۔ آج کی ہماری کہانی ہلکی پھلکی مزاح سے بھرپور اور کسی بیٹی کی اپنے باپ کے لیے فکر مندی کی ایک سچی کہانی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری یہ کہانی ضرور پسند آئے گی۔ اگر کہانی پسند آئے تو اسے شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ اچھی اور معیاری کہانیاں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکیں۔ تو چلیں سنیں کہانی۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی مگر وہ پھر بھی آنکھیں موندے بیڈ پر چت لیٹے بیگم کے سو جانے کا انتظار کر رہے تھے۔ جوں ہی ان کی کانوں میں خراٹوں کی جلترنگ سی بجی تو انہوں نے بائیں آنکھ ذرا سی کھول کر دیکھا۔ بیگم صاحبہ نیند میں ڈوبی دکھائی دیں۔ انہوں نے چند لمحے مزید انتظار کیا، پھر ہولے سے کمبل سرکا کر اٹھ بیٹھے۔ پاؤں میں چپلیں اڑسیں، جاتے جاتے ایک چور نظر بے خبر بیگم پر ڈالی اور آہستہ سے دروازہ کھول کر باہر آ نکلے۔ خنک ہوا کے جھونکے نے استقبال کیا۔ انہوں نے ذرا سی جھڑجھڑی لی، برآمدے کی گرل سے باہر جھانکا۔ خوب بڑے سارے صحن پر ہو کا عالم طاری تھا۔ اس وقت تک تو حامد اور سرمد بھی اپنے کمرے میں سونے کے لیے جا چکے تھے۔ انہیں مزید اطمینان ہوا۔ اب میدان صاف تھا۔ وہ دبے پاؤں برآمدے کے کونے میں دھرے گرے رنگ کے جہازی سائز فریج کی جانب بڑھے۔ لپک کر دروازہ کھولا۔ بلب کی زرد روشنی ایک لکیر کی صورت باہر تک چلی آئی۔ انہوں نے اوپر نیچے نظر دوڑائی۔ تمام اشیاء نہایت قرینے سے رکھی ہوئی تھیں۔ سب سے اوپر گوندھا ہوا آٹا اور دودھ کی پتیلی رکھی تھی۔ اس کے نیچے ٹھنڈے پانی کی بوتلیں موجود تھیں۔ پھر آخری خانے میں تازہ سالن اور کچھ پچھلے دنوں کے بچے کچے سالن رکھے تھے۔ انہوں نے ایک ایک ڈھکن اٹھا کر دیکھا مگر انہیں اپنی مطلوبہ چیز نظر نہ آئی۔ وہ مایوس ہو کر فریج کا دروازہ بند کرنے لگے جب اچانک ان کی نظر سب سے نیچے موجود سبزیوں اور پھلوں والے ڈبے پہ پڑی۔ انہوں نے جھٹ سے کھینچ کر نکالا اور پھر ان کی آنکھوں کی چمک یک دم بڑھ گئی۔ رس ملائی کا بڑا سا پیالہ وہیں رکھا بلکہ ایک طرح سے چھپایا گیا تھا۔ وہ دل ہی دل میں بیگم کی چالاکی پر ہنس دیے۔ پھر انہوں نے نہایت احتیاط سے وہ پیالہ باہر نکالا، فریج کا دروازہ بند کیا اور اس سے پہلے کہ واپس پلٹتے اچانک پیچھے سے ایک مردانہ بازو ان کی گردن کے گرد حمائل ہو گیا۔ اس ناگہانی افتا پر وہ اچھل پڑے۔ پیالہ ان کے ہاتھوں سے پھسلنے ہی لگا تھا کہ آنے والے نے اپنے دوسرے ہاتھ سے فوراً اسے اپنے قبضے میں لے لیا۔ اب وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنے سامنے کھڑے حامد کو دیکھ رہے تھے۔ پیارے بابا جان، اماں جان کو یہی دھڑکا لگا تھا کہ آپ آج رات اس رس ملائی کے پیالے پہ ضرور ہی شب خون ماریں گے، اسی لیے وہ سونے سے پہلے مجھے چوکس رہنے کا کہہ کر گئی تھی، اور ابھی جب آپ فریج کی جانب بڑھ رہے تھے تو میں کمرے کی کھڑکی سے یہ نظارہ دیکھ رہا تھا۔ وہ فخر سے بتا رہا تھا، مگر وہ جل کر خاک ہو گئے۔ ارے تمہاری ماں اکیلی کیا کم تھی جو تم بھی اس کے ساتھ میری چوکیداری میں شامل ہو گئے ہو؟ منہ کا ذائقہ خراب ہو رہا تھا، اسی لیے تھوڑی سی رس ملائی کھانا چاہ رہا تھا۔ وہ پیالے کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولے۔ کھائی تو تھی آپ نے شام کو سب کے ساتھ پیالی بھر کر، حامد نے انہیں یاد دلایا۔ اتنی چھوٹی چھوٹی سی پیالیاں رکھی ہوتی ہیں، تمہاری ماں نے بمشکل 4 چمچ کھائے ہوں گے۔ وہ بھڑک اٹھے۔ آپ کے لیے وہ بھی کافی ہے، ڈاکٹر نے تو اس سے بھی منع کر رکھا ہے، اتنی مشکل سے تو شوگر کنٹرول ہوئی ہے آپ کی۔ حامد نے ذرا نرمی سے سمجھانا چاہا۔ ہاں اب تو شوگر کنٹرول ہی ہے، پھر تھوڑی سی کھا لینے میں کیا حرج ہے۔ انہوں نے پیالہ حامد کے ہاتھ سے لینے کی کوشش کی مگر وہ بدک کر مزید پیچھے ہٹ گیا۔ بابا جان، آپ باز آنے والے نہیں لگتے، اب میں پکا انتظام کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی چابی برآمد کی، پھر پیالے کو فریج میں رکھا۔ وہ چابی دروازے میں گھمائی اور ٹک کی آواز کے ساتھ فریج لاک ہو گیا۔ سوری بابا جان، احتیاط بہت ضروری ہے، دل کے مریض ہیں آپ، پرہیز کیا کریں۔ یہ کہہ کر وہ لمبے لمبے ڈگ پڑتا ہوا اپنے کمرے کی جانب چل دیا اور وہ برآمدے میں کھڑے کلستے رہ گئے۔ ارے دل کا مریض ہوں تو کیا ہوا، کیا خودکشی کر لوں؟ حد ہے بھائی، اپنی کمائی کی اپنے ہی گھر سے کوئی اچھی چیز نہیں کھا سکتا ہوں، چور بن کر رہ گیا ہوں۔ وہ بھی کچھ دیر تک بڑبڑاتے رہے، پھر تھک ہار کر پاؤں پٹکتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف چل دیے۔ میاں بشیر صاحب ایک خوش باش، خوش لباس، خوش گفتار اور سب سے بڑھ کر خوش خوراک شخص واقع ہوئے تھے۔
چٹپٹی اور مرغن غذاؤں کے رسیا، ہر قسم کے میٹھے کے دیوانے۔ شومئی قسمت سے بیگم بھی پکانے میں بہت ہنرمند تھیں۔ میاں کے چٹورے پن کی تسکین کے لیے کھانے پکانے کے 1-2 کورس مزید کر کے اپنی صلاحیتوں کو 4 چاند لگا لیے تھے۔ میاں بشیر صاحب کا حلقہ احباب بھی خاصا وسیع تھا، پھر وہ کچھ ہلے گلے کے شوقین بھی بہت تھے، آئے روز گھر میں دعوتیں ہوتیں۔ بیگم بشیر بھی خوش دلی سے کچن میں جتی رہتیں۔ ان کو بڑا ناز تھا کہ وہ معدے کے راستے ہی صحیح، میاں کے دل میں برا جماں تو ہیں مگر سدا دن ایک جیسے نہیں رہتے، ہر چیز میں توازن ضروری ہوتا ہے۔ میاں بشیر صاحب کی کھانے پینے کی حد درجہ بے اعتدالی کا نتیجہ شوگر اور بلڈ پریشر جیسی بیماریوں کی صورت میں نکلا۔ ایک رات سینے میں زور کا درد اٹھا، ایمرجنسی میں لے جائے گئے، ڈاکٹروں نے انجائنا کا اٹیک بتایا۔ ڈھیر ساری ادویات کے ساتھ بیگم صاحبہ کو ایک لمبا لیکچر بھی دیا کہ یہ سب کھانے پینے میں بے احتیاطی کا نتیجہ ہے، اور ساتھ ہی ان کے لیے سادہ خوراک کا چارٹ بنا کر دیا۔ بیگم صاحبہ کے تو ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ حالانکہ وہ سب کچھ میاں کی فرمائش پر کرتی تھیں، مگر پھر بھی وہ خود کو مجرم سمجھنے لگیں۔ انہوں نے گھر آتے ہی کچن سے تمام بازاری مسالوں کے ڈبے غائب کیے، کولڈ ڈرنک کی بوتلوں کو الماری کے سب سے نچلے خانے میں دفن کیا، دیگر میٹھی اشیاء کو کام والی کے حوالے کیا، روٹین کے مینو میں ہنگامی تبدیلیاں کیں۔ لیکن وہ نہیں جانتی تھیں کہ سالوں سے بھنی ہوئی مرغن غذاؤں کے عادی شخص کو سادہ خوراک پہ لانا کتنا دشوار ہے۔ وہ ان کے لیے پرہیزی ہنڈیاں تیار کرتی، وہ چولہے پہ دھری رہ جاتی اور وہ باقی اہل خانہ کے لیے بنائے گئے سالن سے کھانا نوش فرما لیتے۔ وہ نمکوں کے پیکٹ اور ڈرائی فروٹ کا جار چھپا کر رکھتی، مگر کسی آئے گئے پر پیکٹ غائب اور جار آدھے سے بھی کم ملتا۔ وہ ڈھونڈ ڈھانڈ کر غٹاغٹ کولڈ ڈرنک پی جاتے، وہ سختی کرتی تو خوب جھگڑا کرتے، بچوں کی طرح روٹھ جاتے۔ ایک دن تو حد ہی ہو گئی، ان کے بھتیجے کی شادی تھی، انہوں نے نئے جوڑے کی دعوت کی۔ وہ پتیلا بھر کر پلاؤ کے لیے گوشت چولہے پہ چڑھا کر خود قریبی مارکیٹ سے ان کے لیے کوئی تحفہ وغیرہ خریدنے چلی گئیں۔ بشیر صاحب پانی پینے کچن گئے تو سوندھی سوندھی خوشبو سے بے قرار ہو کر پتیلی کا ڈھکن ہٹایا، نمکین گوشت ابل رہا تھا، ان کے منہ میں پانی بھر آیا۔ فوراً ایک بوٹی نکال کر چکھی، بہت مزہ آیا۔ اب وہ چمچہ چلاتے، ایک بوٹی نکال کر کچھ دیر چٹکی میں پکڑا کر ہوا میں لہراتے اور پھر منہ میں ڈال لیتے۔ یوں کرتے کرتے جب پتیلے میں بوٹیوں کی شرح بہت کم رہ گئی اور نقص امن کا خطرہ نظر آنے لگا تو انہوں نے فوراً فریزر کھول کر گوشت کا ایک اور پیکٹ نکالا اور بغیر سوچے سمجھے پتیلے میں جھونک دیا۔ بیگم خاصی دیر سے واپس آئیں، انہوں نے جلدی میں زیادہ چیک نہ کیا اور ویسے ہی پلاؤ تیار کر لیا۔ اب کھانے کی میز پر مہمانوں کے سامنے انہیں بہت سبکی ہوئی، کیونکہ پلاؤ میں کوئی بوٹی تو بہت گلی ہوئی تھی اور باقی سارا گوشت کچا تھا۔ اس وقت تو ان کی سمجھ میں نہ آیا کہ کیا ماجرا ہے، مگر مہمانوں کے جانے کے بعد جب انہوں نے فریزر کھولا تو گوشت کا ایک اضافی پیکٹ غائب تھا۔ وہ جھٹ سمجھ گئیں، پھر جو گھر میں گھمسان کی جنگ ہوئی وہ ہمسایوں کو بھی کئی دن تک یاد رہی ہوگی۔ ان کے دونوں بیٹے بھی ماں باپ کی ایسی جھڑپوں کے عادی ہو چکے تھے۔ لاکھ ان دونوں کو اپنے باپ سے پیار تھا، مگر ساتھ وہ اپنی ماں کا ہی دیتے تھے، کیونکہ ان کے خیال میں وہ جو کچھ کرتی تھیں ان کی بہتری کے لیے ہی تو کرتی تھیں۔ پھر انسان کی اپنی جان لذت کام بدہن سے زیادہ پیاری تو نہیں ہوتی۔ ایسے ہی کھٹے میٹھے دنوں میں حامد نے اپنی تعلیم مکمل کر لی۔ جو ہی اسے ایک کمپنی میں نوکری ملی تو ساری مشرقی ماؤں کی طرح بیگم بشیر کے دل میں بھی اس کی شادی کا ارمان جاگا۔ اب وہ دن رات حامد کی دلہن لاؤں گی کا راگ الاپنے لگیں۔ پھر وہ اکثر بیزار ہو کر کہتا، اماں آپ دلہن کا قصہ تو رہنے ہی دیں، آپ کی اور ابا کی اتنی لڑائی ہوتی ہے اہل محلہ کے ساتھ، آنے والی بھی لطف اندوز ہوا کرے گی۔ بیٹے کے انداز پر وہ تڑپ جاتی، ارے تم کیوں فکر کرتے ہو، بہو کی کچھ تو حیا کریں گے ہی، ہو سکتا ہے کچھ سدھر ہی جائیں۔ پھر وہ ہر رشتہ کرانے والی سے اصرار کرتی، بس چاند سی بہو ڈھونڈ دو، بہو چاند سی ہو یا سورج سی، بس کھانا چھپانے والی نہ ہو۔ وہ آس پاس کہیں موجود ہوتے تو ضرور گل افشانی کرتے، وہ فقط طنزیہ نظروں سے گھور کر رہ جاتی۔ پھر خدا خدا کر کے حامد کی شادی طے پا گئی۔ دونوں میاں بیوی نے خوب دل کے ارمان پورے کیے، وسیع پیمانے پر تقریب کا انتظام کیا گیا، خاندان بھر کو مدعو کیا گیا، انواع و اقسام کے پکوان تیار کروائے گئے،
مہمانوں کی آؤ بھگت کے ساتھ ساتھ میاں بشیر صاحب کو خود بھی ایک طرح سے کھلی چھوٹ ملی ہوئی تھی۔ انہوں نے ہر ڈش کے ساتھ خوب انصاف کیا۔ بیگم دور دور سے دیکھ رہی تھی اور اندر ہی اندر پیچ و تاب کھا رہی تھی، مگر وہ بھی کیا کرتی۔ اب بھری برادری کے سامنے ان کا ہاتھ روکا بھی تو نہیں جا سکتا تھا۔ پھر وہی ہوا جس کا تمام اہل خانہ کو ڈر تھا۔ شادی کے چوتھے روز ہی ان کو دوسرا بڑا ہارٹ اٹیک ہوا۔ ہفتہ بھر وہ ICU میں پڑے رہے۔ ڈاکٹروں کے نزدیک ان کے دل کے چاروں وال شدید متاثر ہوئے تھے اور ان کا بچ جانا ایک معجزہ تھا۔ ہسپتال سے فارغ ہو کر گھر آئے تو شدید نکاہت محسوس کر رہے تھے، شاید کچھ شرم ساز بھی تھے۔ بیگم صاحبہ ملامت بھری نظروں سے دیکھتیں تو نظریں چرا لیتے۔ وہ دلیا کھچڑی جو بھی کھلاتی چپ چاپ بغیر کسی احتجاج کے کھا لیتے۔ موت کا منہ دیکھ کر آئے تھے، اسی لیے زندگی اور صحت کی قدر جان گئے تھے۔ بہت خاموش رہنے لگے تھے۔ پہلی والی شوخی، شرارت اور شگفتہ مزاجی مفقود تھی۔ ایک دن بیگم صاحبہ کو کسی عزیز کی فوتگی پر جانا پڑا تو انہیں پرہیزی کھانا کھا کر دوا کھا لینے کی تاکید کرتے ہوئے روانہ ہو گئیں۔ انہوں نے کچن میں جا کر دیکھا، ایک پتیلی میں مونگ کی بد رنگ دال اور دوسری میں پھیکا دلیا ڈھکا تھا۔ بھوک تو پہلے ہی نہیں تھی۔ وہ دونوں چیزیں دیکھ کر بالکل ہی مر گئی۔ اتنے میں کچن کے دروازے پہ آہٹ ہوئی۔ انہوں نے پلٹ کر دیکھا تو نئی نویلی بہو کھڑی تھی۔ آداب ابا جان، آپ کو کچھ چاہیے تھا؟ مجھے بتا دیتے، میں نکال دیتی ہوں، وہ دھیرے سے بولی۔ شادی کے فوراً بعد تو وہ بیمار ہو کر ہسپتال جا پہنچے تھے، اسی لیے بہو سے ٹھیک طرح سے تعارف بھی نہیں ہو سکا تھا۔ وہ کچھ جھجک سے گئے۔ ارے نہیں بیٹا، بھوک نہیں ہے۔ وہ ان کے تاثرات سے سمجھ گئی کہ وہ پتیلیوں میں موجود کھانا کھانا نہیں چاہ رہے، اسی لیے پھر گویا ہوئی۔ ابا جان، آپ اپنے کمرے میں جائیں، میں آپ کے لیے کچھ اور لاتی ہوں۔ ابھی انہیں کمرے میں تھوڑی سی دیری ہوئی تھی کہ بہو ایک چھوٹی سی ٹرے تھامے اندر داخل ہوئی۔ ٹرے میں ایک کپ چائے اور ایک چھوٹی پلیٹ میں کیک کے چند ٹکڑے نفاست سے کٹے ہوئے رکھے تھے۔ ارے بیٹا، میں یہ بازاری کیک کہاں کھا سکتا ہوں، بیکری کی چیزیں بھی منع ہیں مجھے۔ وہ کیک کے ٹکڑوں کو حسرت سے دیکھتے ہوئے بولے۔ ارے نہیں ابا جان، یہ بیکری کا کیک نہیں ہے، میں نے رات کو خود بیک کیا تھا آپ کے لیے، بغیر چکنائی اور میٹھے کے، بس تھوڑا سا شہد شامل کیا ہے۔ ارے واہ، ان کا اشتیاق بڑھ گیا۔ فوراً ایک ٹکڑا اٹھا کر منہ میں رکھا۔ اگرچہ میٹھا برائے نام تھا، مگر ذائقہ اور خستگی لاجواب تھی۔ وہ دراصل میرے والد صاحب بھی آپ ہی کی طرح کھانے پینے کے بہت شوقین تھے۔ ان کی آنکھوں میں نمی سی چمکی۔ بہو کے والد حیات نہیں تھے، مگر وہ بھی چونکہ دل کے مریض تھے، اس لیے سب کچھ نہیں کھا سکتے تھے۔ جب میں گریجویشن کے بعد فارغ تھی تو اماں جان نے مجھے سلائی کڑھائی کے ساتھ ساتھ کچھ کوکنگ کے کورس بھی کروائے تھے۔ وہ ہولے ہولے بول رہی تھی اور وہ نہایت انہماک سے بہو کی باتیں سن رہے تھے۔ اور پھر میں نے ان کی خاطر ایسے کھانے بنانے کی تربیت بھی حاصل کی جو شوگر اور دل کے مریضوں کے لیے بھی محفوظ ہوں، بغیر چکنائی اور قدرتی مٹھاس کے ساتھ۔ اچھا بیٹا، کیا کیا بنا لیتی ہو تم؟ وہ دبے دبے جوش سے پوچھنے لگے۔ بغیر چکنائی کے ہلکے پھلکے مسالوں کی بریانی، سبزی، کباب جو فرائی نہیں کیے جاتے بلکہ اسٹیم کیے جاتے ہیں، مختلف طرح کے بسکٹ جن میں تھوڑا سا شہد شامل ہوتا ہے۔ ابا جان، میں آپ کے لیے بھی تیار کر دیا کروں گی، آپ وہ محدود مقدار میں آسانی سے لے سکتے ہیں، وہ فخریہ بتا رہی تھی۔ آج انہیں احساس ہو رہا تھا کہ وہ بیٹی جیسی کتنی بڑی رحمت سے محروم تھے۔ واقعی بیٹیاں کتنی حساس ہوتی ہیں، کتنی فکر کرنے والی، والدین کی خوشی کی خاطر کوئی نہ کوئی درمیانی راہ نکال ہی لیتی ہیں۔ کتنے خلوص سے وہ ان کے لیے کیک لے کر آئی تھی۔ اگر وہ بدمزہ دال اور دلیا بھی لے آتی تو وہ خوش نوش فرما لیتے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ اپنے رب کے حضور شکر گزاری کے آنسو تھے جس نے انہیں بہو کی صورت میں بیٹی دے دی تھی۔ انہوں نے اپنا ہاتھ پیار سے اس کے سر پہ پھیرا اور پھر وہ دونوں بھیگی آنکھوں کے ساتھ مسکرا دیے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اگر حقیقت پر مبنی ایسی ہی مزید سچی کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل سچی کہانیاں کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ میں بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔